सरगोधा जर्नल बस स्टैंड पर अंजुमन ताजरान का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें सैकड़ों ताजरों ने शिरकत की। मुशावरती इजलास से सदर अंजुमन ताजरान, जर्नल बस स्टैंड के सदर राजा मोहम्मद याकूब जंजुआ और जनरल सेक्रेटरी मलिक अबूबकर अवान समेत तमाम ओहदेदारान पर ताजरों ने एतमाद का इजहार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरगोधा से राना अनवर हयात की इस रिपोर्ट में। सरगोधा जनरल बस स्टैंड पर अंजुमन ताजरान का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान जनरल बस स्टैंड के सदर राजा मोहम्मद याकूब जंजुआ और जनरल सेक्रेटरी मलिक अबूबकर अवान, साबिक चेयरमैन महमूद हुसैन अवान और एजाज बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि जनरल बस स्टैंड की तमीर और तरक्की में हर मुमकिन इकदामात उठाए हैं और उठाते रहेंगे। अंजुमन ताजरान का बुनियादी मकसद ही दुकानदारों को दरपेश मसाइल खत्म करना है। एक लेटर की बुनियाद पर कोई भी जनरल बस स्टैंड का नाम नहाज सदर व ठेकेदार नहीं बन सकता। सोशल मीडिया पर जारी प्रोपोगंडा की कोई हकीकत नहीं है। हमने जनरल बस स्टैंड को जिले इंतजामिया ट्रांसपोर्टर के साथ शाना बशाना मिलकर बड़ी मेहनत के साथ एशिया का मॉडल स्टैंड बनाया है, जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। और इलेक्शन ये लोग करेंगे जब ये चाहेंगे, तुम्हारे 5-7 बंदे इलेक्शन नहीं करवा सकते। मैं आज वादा करना चाहता हूँ, ईमान से आपने ईमान से खड़े होकर कह दो कि मैं आपका सदर नहीं हूँ, मैं सुबह ही इलेक्शन का ऐलान करवाता हूँ। आप लोगों के कहने पे, इनके कहने पे कभी भी नहीं। सोचना भी ना कि चोर दरवाजे से आप आ जाएंगे। किसी चौधरी को, किसी राजे को, किसी जीमे को, किसी चट्टे को तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने पता लग गया और जिन्होंने बाकी भी सियासी बंदे नहीं पता, वो समझने की कोशिश करन। सियासी बंदा समझ के सारे काम करता कि इस तरह के चोर दरवाजे चो इंशाअल्लाह ताला कभी भी कोई बंदा नहीं दाखिल हो सकता। इंशाअल्लाह ताला और इलेक्शन करन जो सियासी प्रोसेस है वो मुकाबला करेगा ना, मुकाबला करके हो सकता है। और दोस्तों गल सुनो, कोई भी गल होती है ਉਹਦੇ ਤੇ खामोश बेबे मार के बैन मारो ना, खड़ा होकर जुर्म में खड़ा होना चाहिए, तो कौम की तामीर और तरक्की होगी। मुशावरती इजलास में सदर अंजुमन ताजरान, जनरल बस स्टैंड के सदर राजा मोहम्मद याकूब जंजुआ और जनरल सेक्रेटरी मलिक अबूबकर अवान समेत तमाम ओहदेदारान पर ताजरान ने इत्मीनान का इजहार किया। सरगोधा गवर्नमेंट नवाज शरीफ कॉलेज में तालीमी सहूलियात की फराहमी ताअत्तल का शिकार। कॉलेज बिल्डिंग खस्ता हाल, पीने का पानी दस्तयाब न होने से मसाइल दो चंद, इंटरनेट की सहूलत मौजूद न होने के सबब IT के तुलबा का मुस्तकबिल तारीख, तुलबा सरापा एहतिजाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोधा से एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ के नाम से मौसूम गवर्नमेंट नवाज शरीफ कॉलेज सरगोधा में तालीमी सहूलियात के फुकदान, इंटरनेट और पीने के साफ पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के सबब कॉलेज में ज़ेर तालीम तुलबा दोहरे अजाब से दो चार हो चुके हैं और कोई पुरसान हाल नहीं। कॉलेज में IT लैब के लिए हुकूमत की तरफ से कंप्यूटर और दीगर सहूलियात भी फराहम ना की गई। दूसरी जानिब सीम किनारे मौजूद कॉलेज के अतराफ हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से ताफुन ज़दा फिजा में सांस लेना मुहाल हो चुका है। मजीद कॉलेज की तरफ आने वाले रास्ते खंडरात में तब्दील, तुलबा व असातिज़ा के लिए आमदोरफ्त के मसाइल बढ़ गए। गवर्नमेंट नवाज शरीफ कॉलेज में सहूलियात की अदम फराहमी कर कॉलेज तुलबा सरापा एहतिजाज भले सड़कों पर निकल आए और हुकाम से नोटिस का मुतालबा किया। तुलबा और असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत कॉलेज में ज़ेर तालीम तुलबा का मुस्तकबिल तारीख होने से बचाए और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोधा। सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स एंड इवेंट्स, पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब, सैयद एहसन रिजवी मलिर ता मुल्तान जियालों को पीपल्स पार्टी की जीत मुबारक हो। एहसन रिजवी मलिर और मुल्तान ज़िमनी इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो के जियालों ने फस्तायत के खिलाफ मैदान मारा है। ज़िमनी इलेक्शंस का तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं, ये नशिस्तें इमरान नियाजी ने जीत कर छोड़नी ही हैं। ज़िमनी इंतखाबात के बाइस अगर पार्लिमान की के नंबर गेम में किसी का फ़ायदा हो रहा है तो वो पीपल्स पार्टी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्बत सियासत की बदौलत पीपल्स पार्टी इंतखाबात की सियासत में फल फूल रही है। अली मूसा गिलानी और हकीम बलोच ने इमरान खान के मनगढ़ंत बयानिया के खिलाफ इलेक्शन लड़कर जीता। झूठ और मसनूई पाकिस्तान का बयानिया
پیپلز پارٹی کے جمہوری پاکستان کے مقابلے میں ہارا ہے۔ ملتان میں علی موسیٰ گیلانی کی جیت سے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی گرفت اور مضبوط ہوگی۔ وسطی پنجاب میں بھی مختلف سیاسی دھڑے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ جیالے پاکستان کے ہر گلی کوچے میں پیپلز پارٹی کے حق اور سچ کے بیانیے کو گھر گھر پہنچاتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی آئندہ ضمنی انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کے منہ سے سیٹیں واپس چھینے گی۔ جاری کردہ فاروق بصیر، میڈیا ایڈوائزر، پیپلز پارٹی وسطی پنجاب۔ ملیر میں، ملتان میں جیالوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کو بہت بہت مبارک ہو کہ ملیر میں اور ملتان میں جیالوں نے میدان مارا ہے ایک ایسی فسطائیت کے خلاف جس کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کی رگوں میں نشے کی طرح اتارا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان نے کیا کر دیا، حالانکہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ عمران خان جو یہ 4 نشستوں پہ یا 6 نشستوں پہ لڑا ہے، اس نے یہ نشستیں چھوڑ دینی ہیں، اور اس انتخابات کا انتخابی سیاست میں تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس پوری انتخابی سیاست میں اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور یہ بدولت ہے آصف علی زرداری صاحب کے سیاست کی، یہ بدولت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست کی کہ 2 سیٹیں جو ہم سے 2018 کے الیکشن میں جیتی گئی تھیں وہ ہم نے واپس چھین لی ہیں، اور جو 6 سیٹیں ہیں اس پہ عمران خان نے پھر استعفیٰ دے دینا ہے، تو پھر اس پہ الیکشن ہونا ہے، اور پھر اس پہ جب کینڈیڈیٹس آئیں گے تو پیپلز پارٹی ان میں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیٹیں جو ہے وہ عمران خان کے منہ سے چھینے گی۔ اس لیے بلاول صاحب کو، زرداری صاحب کو، ہماری تمام لیڈرشپ کو، بالخصوص حکیم بلوچ صاحب کو، گیلانی خاندان کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو، تمام جمہوریت پسندوں کو اس جیت کی مبارکباد ہو، کیونکہ یہ جیت ایک حقیقی پاکستان کی جیت ہے۔ وہ جو مصنوعی پاکستان کا بیانیہ کھڑا کر رہا ہے عمران خان، اور علی موسیٰ گیلانی نے اور پیپلز پارٹی نے اسی بیانیے کے اوپر جو ہے، اس بیانیے کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے پاس گئے اور ووٹ مانگا، اور لوگوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر اعتبار کر کے پیپلز پارٹی کے بیانیے کو ہی حق کا بیانیہ مانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں دیکھتے ہوئے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب میں دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ کم بیک ہوگا ہمارا، اور پنجاب میں جو تھوڑے چھوٹے چھوٹے دھڑے شامل ہو رہے ہیں وسطی پنجاب کی سیاست میں، وہ بھی خوش آئند ہے۔ جو ابھی پچھلے دنوں شور کوٹ میں ایک شمولیت ہوئی ہے، وہ بہت اچھی شمولیت ہوئی ہے۔ اس طرح لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہی بیانیہ جو ہے وہ اصل بیانیہ ہے، اصل پاکستان کا بیانیہ ہے، نہ کہ عمران خان کے مصنوعی پاکستان کا بیانیہ ہے۔ ایک دفعہ تمام لوگوں کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ ملک سیف اللہ دمر سے۔ 4 روزہ ثقافتی میلہ 14ویں کروڑ لالیسن اختتام پذیر ہوا۔ شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ میلہ دربار عالیہ حضرت مخدوم لالیسن اور پورے شہر کو میلہ گراؤنڈ تک برقی کمکموں سے سجا دیا گیا تھا۔ میلہ کی اس تفریحی ماحول سے بچے، بوڑھے اور نوجوان خوب لطف اندوز ہوئے۔ میلے میں مختلف قسم کی اسٹال لگائی تھی، ٹھنڈا شربت، گرم جلیبیاں اور بچوں کے لیے کھلونے، دکانیں سجے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ ملیے میں لکی ایرانی سرکس اور دھوم انٹرنیشنل سرکس نے بھی اپنی اپنی پن کا مظاہرے پیش کیا۔ موت کا کنواں، جھولا اور گھوڑا سواری بھی بچوں اور بڑوں میں لطف اندوز ہوئے۔ اندرون لیا کروڑ فتح پور چوک اعظم کے ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کی شرکت کی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل شاہکار، RPO سرگودا محمد اظہر اکرم کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر کی ہدایات پر پولیس لائنز بھکر میں جنرل پریڈ کا انعقاد۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر ملک سمیع اللہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تھانہ جات پولیس لائنز، پولیس دفاتر، ٹریفک پولیس اور ایلیٹ فورس کے افسران اور ملازمین نے اچھے ٹرن آؤٹ کے ساتھ پریڈ میں شرکت کی۔ پریڈ میں شامل پولیس افسران و ملازمین کے چاق و چوبند دستے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے سلامی دیتے ہوئے گزرے۔ RI پولیس لائن انسپکٹر مظہر نون نے پریڈ کی سلامی لی۔ مبارک آفتاب گل سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ہمراہ یوسف بھائی رہنما پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ یہ عوام کے لیے بہت بڑی فتح اور جشن کا دن ہے۔ قوم اب جاگ چکی ہے کیونکہ عوام نے اب اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آج ضمنی انتخابات میں مردان، چارسدہ، پشاور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، ملتان، کراچی، شیخو پورہ، کھانیوال، بہاول نگر، پاکستان کے ہر ایک کونے کونے سے پاکستانی عوام حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے عوام نکلی ہے۔
یہ قوم کی خاطر، حق کی خاطر، ہر ملک پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگلے الیکشن کا نہیں، آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان کی بھاگ دوڑ ینگ جنریشن، ینگ یوتھ کے ہاتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی کے جھنڈے ہر سو گاڑ دیے ہیں۔ تحریک ینگ یوتھ فورس اور سماجی کارکن عادل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی مبارک آفتاب گل سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اس بہترین پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا، اور انہوں نے ماہ اکتوبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشیوں کا مہینہ ثابت ہوا۔ 5 اکتوبر خان صاحب کی سالگرہ، 9 اکتوبر 12 ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہو تو کامیابی کیسے نہ ہو۔ رحمت العالمین کانفرنس کروانے کا سارا صحرا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے سر پر ہے۔ اللہ پاک ملک پاکستان اور عمران خان صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ پاکستان زندہ باد۔ 16 اکتوبر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی کے جھنڈے ہر سو گاڑ دیے۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جس کا منہ بولتا ثبوت مردان، چارسدہ، پشاور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، ملتان، کراچی، شیخو پورہ، خانے بال، بہاول نگر عوام نکلی ہے قوم کی خاطر، حق کی خاطر، ملک پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر، کیونکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے الیکشن کا نہیں، آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ملک کی بھاگ دوڑ ینگ جنریشن، ینگ یوتھ کے ہاتھ ہے۔ اب عوام کو شعور آ چکا ہے، عوام جاگ چکی ہے کہ آنے والی نسلوں کا مستقبل عمران خان صاحب نے سوچا ہے۔ پورا پاکستان اس وقت درہ خیبر تک خوشیاں منا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، تاکہ ملک پاکستانی اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے اور ہماری آنے والی نسلیں اسی طرح کامیابی اور ترقی کی منازل طے کرتی رہیں۔ تحریک ینگ یوتھ فورس اور سماجی کارکن عادل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ۔ رخ کرتے ہیں خوشاب کا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبتوں کا اظہار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں 29ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سنی علماء کونسل کی جانب سے مرکزی عیدگاہ خوشاب میں 29ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خوبصورت زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ مقررین نے اپنے اپنے خطابات میں کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جڑے رہنے سے ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہی زندگی کو سکون مل سکتا ہے۔ ایسی زندگی جسے دیکھ کر دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ہی ہم ایک کامیاب سفر کر سکتے ہیں، جس میں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔